دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، مجدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، دام خالی قفا سے مرغ گرفتار کے پاس۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور حسب دستور پہلے اس کے الفاظ کا جائزہ، پھر اس کی معنوی توضیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ ایک التماس کہ اگر کہ صاحب چینل پر نئے ہو یا ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو ان کو خبر ہوتی رہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، سب سے پہلے الفاظ کا ایک جائزہ۔ دیکھ کر تجھ کو چمن، چمن گلستان باغ بس کے نمو کرتا ہے۔ یہ بس کے کا لفظ جو ہے یہ فارسی میں بہت مستعمل ہے، اور ہماری جو قدیم اردو ہے یا جس کو کلاسیکل ادب کہتے ہیں اس میں بھی بہت مستعمل ہے۔ تو یہ بس نقطہ آغاز کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے۔ نمو نشو و نما، یعنی کسی چیز کا بڑھنا۔ اردو میں یہ نشو و نما کے معنی میں بہت مستعمل ہوتا ہے، پھلنا پھولنا بڑھنا، درختوں کے حوالے سے، بیلوں کے حوالے سے، سبزیت کے حوالے سے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے پاس۔ گل پھول گوشہ دستار، دستار کا گوشہ، دستار پگڑی کو کہتے ہیں، گوشہ اس کا اوپری سرا جس کو ترہ بھی کہا جاتا ہے، آپ اس کو ترہ دستار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہو گئی اس کی لفظی توضیح۔ اب آتے ہیں اس کی معنوی توضیح کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ غالب جو ہے اپنی قوت متخیلہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ تمام شعراء میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے تو میری بات غلط نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاکو جا۔ کہ غالب تیری فکر سے، تیری ہستی سے، تیرے سخن سے فکر انسان پر یہ بات کھلی کہ ایک انسان کی سوچ جو ہے اس کی قوت خیال کہاں تک سفر کر سکتی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے اس کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ بظاہر اس شعر میں کوئی ایسا جو ہے یعنی ظاہری مضمون نہیں ہے کہ جو دیکھنے میں آتا ہو، جو حقیقت ہو، لیکن غالب کی قوت متخیلہ نے کمال کر دکھایا اور ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ مضمون نکالا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ اے محبوب، جب تو چمن میں آتا ہے تو ظاہر ہے سبھی تیرا دیدار کرتے ہیں، اور دیدار کیوں نہ کریں، معشوق کے دیدار کی طلب سب کو ہوتی ہے۔ تو اور پھول بھی تیرا دیدار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پھول جو ہے وہ تو از خود ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ خوبصورتی کا اس دنیا میں سب سے بڑا استعارہ جو ہے زمین پر وہ پھول ہی سمجھا جاتا ہے۔ آسمان پر چاند اور زمین پر پھول، پھول سے بڑھ کر دنیا میں حسن اور جمال کے لیے کوئی استعارہ نہیں ہے۔ تو پھول جو ہے وہ بھی تیرا دیدار کرتے ہیں، کیونکہ جو خود حسین ہو، جس کو لوگ دیکھتے ہوں، وہ تو کسی کو نہیں دیکھا کرتا، لیکن تو اتنا حسین ہے کہ پھول بھی تیرا دیدار کرتے ہیں، تجھ پر دیکھتے ہی فریفتہ ہو جاتے ہیں اور تجھے گلے ملنا چاہتے ہیں، تیرا معانقہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ کیا سبیل اختیار کرتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ نشو و نما حاصل کرنا شروع کر دیتے، یعنی بڑھنا شروع کر دیتے۔ یعنی پہلے پودا مثال کے طور پر 2 فٹ کا ہو، وہ 3 فٹ، 4 فٹ اور 5 فٹ، اس طرح سے بڑھتے بڑھتے وہ اونچے قد کے حامل ہو جاتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ تیرے ساتھ لپٹ جائے، تیرا معانقہ کرے، حتیٰ کہ پھر کیا ہوتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل، وہ پھول جو ہوتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے، گوشہ دستار کے پاس، کہ جو تیرا عمامہ ہے، جو اس کا ترہ ہے، اس کے ترے تک پہنچ جاتے ہیں۔
لیکن اس شعر کے اندر جو اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ملاقات کے لیے وہ جایا کرتا ہے کہ جو مفضل علیہ ہو. مفضل علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر سامنے والے کو فضیلت حاصل ہو، کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو صاحب فضیلت ہوگا وہ تو کسی کے پاس نہیں جائے گا. ہمیشہ مفضل علیہ یعنی جس پر کسی کو فضیلت دی گئی ہو وہی صاحب فضیلت کے پاس جائے گا. یعنی جب ہم 13 پھولوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو اے حسین پھول کہاں اور تو کہاں، تو پھولوں سے بڑھ کر حسین ہے. حتیٰ کہ جب تو چمن میں جا نکلتا ہے تو پھول تیرا معانقہ کرنے کے لیے، تو اس سے گلے ملنے کے لیے، تو اس سے لپٹنے کے لیے اتنے بے تاب ہو جاتے ہیں کہ وہ غیر معمولی نشو و نما جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے پھلتے پھولتے ہوئے وہ تیرے گوشہ دستار تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور یوں تیرے وصل سے فیض یاب ہو جاتے ہیں. اس شعر میں سمجھتا ہوں کہ رقابت کا پہلو بھی ہے، کیونکہ غالب اور رقابت یہ تو چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں. غالب کا آپ دیوان دیکھیں، آپ کو ہر تیسرا چوتھا شعر جو ہے وہ رقابت کے حوالے سے دکھائی دے گا. چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں. یعنی اس سے بڑھ کر اور رشک کیا ہوگا کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کے ہاں جانا چاہتا ہو، وہ اس کے گھر کا پتہ تک نہ پوچھے، کہ کسی کو اس بہانے جو ہے اس کے گھر کا پتہ چل جائے. یعنی کسی کو معلوم نہ ہو، میں اس سے پوچھوں تو اس کو خبر ہو جائے کہ یہاں کوئی حسین جو ہے وہ مقیم ہے. یعنی غالب کے ہاں رشک کے مضامین بے تحاشا ہیں. تو اس شعر میں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بوئے رشک آتی ہے کہ غالب محبوب سے خود لپٹنے، گلے ملنے یا معانقہ کرنے کی آرزو رکھتا ہے، لیکن اے بائے محرومی اس پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی. لیکن وہ پھول کو دیکھتا ہے کہ چمن میں جب اس کا محبوب جا نکلتا ہے تو پھول جو ہے اس طرح سے غیر معمولی نشو و نما حاصل کرتے ہوئے اس سے گلے ملنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو الغرض یہ ایک خوبصورت شعر ہمیں غالب نے اس غزل میں پیش کیا، جس کی حسب استطاعت میں نے آپ کی خدمت میں توضیح پیش کی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس غزل کے اگلے شعر کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اسی التماس کے ساتھ کہ ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، تاکہ کچھ چینل کی ریچ بن جائے. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.